السلام علیکم یا مصباح الہدی مظلوم کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر. ناظرین اکرام، سلام علیکم. آپ کا میزبان سید حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے خاص ٹاپک عزاداری اور تحریک بیداری کے سلسلے سے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری مسلسل جو بات چل رہی تھی وہ کربلا کے سلسلے سے تھی. اس طریقے سے جو مقصد ہے عزاداری کا وہ ہمیں باقی رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی روح کو کس طریقے سے بیدار رکھنا ہے، خاص کر عزاداری کے سلسلے سے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ کر سکیں، کچھ سمجھ سکیں، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہیں. تو آئیے ٹھیک اسی طریقے سے یہ ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور شروعات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں جناب قدسی رضوی صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سر السلام علیکم. علیکم السلام. سر، بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کبھی بہت اچھے مولانا نظر آتے ہیں، کبھی اسکالر بہترین نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو سر بول دیتے ہیں، کبھی آغا بول دیتے ہیں. تو ایک خوبصورت پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ سامنے والے کو بھی کچھ چیزوں سے انسپائرڈ کرتی ہے کہ سیکھنے کی بڑی کوشش ہوتی ہے لوگوں کی. اور آپ نے جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ اہم باتیں خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور مسلسل قدسی رضوی صاحب الگ الگ ایبراڈ میں بھی ماشاءاللہ جو انگریزی میں مجلسیں ہیں اور بہت ساری پروگرامز خطاب کرتے رہتے ہیں. ناظرین، تو ہمارا یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے جس میں ہم آج بات کریں گے، جیسے ہم نے عزاداری کے حوالے سے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی. دنیا میں الگ الگ کنٹریز میں محرم ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے، خاص کر عزاداری کے ہی حوالے سے، کہ نوجوان طبقہ اس طریقے سے اس معاشرے میں جو خاص کر دیکھا جائے پہچان بنائے رکھنے کے لیے عزاداری کی تہذیب کے ساتھ بھی، کہ پوری طریقے سے برقرار بھی چیزیں رہیں اور تہذیب اور تمیز کے ساتھ ہم عزاداری کو ہی بنائے رکھیں. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خاص کر یہ میسج ہماری پوری دنیا کے جو نوجوان ہیں، خاص کر جو عزاداری میں ہیں، ان کے حوالے سے ان کو آپ. جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کیونکہ یہ باقاعدہ یہ ایک مسلسل پروگرام ہے، تو پچھلی گفتگو ہمارے ناظرین محترم کے ذہن میں ہوگی. دیکھیے، اس وقت جو ہے دنیا بہت زیادہ آئیڈینٹی کرائسس کی بات کر رہی ہے، کہ ہماری شناخت کھو گئی ہے، ہم کون ہیں، کس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، اصلاً ہمیں ہماری شناخت کیا ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں، اس تناظر میں، اس پیرامیٹر میں آپ دیکھیں اگر، تو عزاداری جو ہے وہ نوجوانوں کو ایک خاص پہچان دیتی ہے. وہ شیعی پہچان ہے، کیونکہ شیعہ نوجوان امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے اپنی ایک شناخت حاصل کرتے ہیں. اور یہ جو پہچان ہے یہ نہایت قیمتی پہچان ہے. بہت اچھی بات کی ہے نا، کیونکہ ہم جو ہیں وہ مراسم عزاداری میں، ریچولز آف عزاداری میں اویئرنیس کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں. ہم مردہ رسموں کو نہیں ادا کرتے ہیں، بلکہ ہماری تمام رسمیں جو ہیں ان کے اندر حرارت ایمانی ہے، ان کے اندر مودت قربہ ہے، اہل البیت علیہم السلام سے مودت اور محبت ہے، کیونکہ ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. یقین کی پہلی داستان کربلا، یقین کی پہلی داستان سبحان اللہ کربلا ہے. اب دیکھیے، اسی جو آئیڈینٹی ہے نا، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا. قرآن مجید نے جو ہے وہ تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، نہ کہ مسلمانوں کو یا مومنین کو، کیا بات، بلکہ مینکائنڈ کہا ہے. ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور پھر ہم نے تم کو نیشنز میں اور ٹرائبس میں بانٹا. کیوں بانٹا؟ اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پہ سپیریورٹی کا ٹھپا لگاؤ کہ ہم سپیریئر کہ تم انفیریئر، کہ ہم بڑے کہ تم چھوٹے. نہیں، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. کیا بات، پہچان کے لیے. تو اب یہ پہچان بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ عزاداری جو ہے یہ ہمیں ایک پہچان عطا کرتی ہے. ہم کون ہیں؟ عزادار امام حسین علیہ السلام. کیا بات، ہم عزادار ہیں. تو عزادار کا کیا تقاضا ہے؟ عزادار کون ہوتا ہے؟ عزادار وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کے نقش قدم پر نگاہ رکھتا ہے. وہ صابر بھی ہوتا ہے،
وہ ریزیلینٹ بھی ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ وردی بھی ہوتا ہے، وہ ٹروتھ فل بھی ہوتا ہے، وہ ویلیوز سے اپنی ذات کو سجاتا ہے. اچھا، اب عزاداری کی جو ریچولس ہیں، جیسے آپ جلوس نکالتے ہیں، یہ جلوس آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ پوری دنیا میں آپ ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ آپ وینڈلزم کا شکار ہوتے ہیں، نہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، نہ جو ہے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایک سائلنٹ چلے جا رہے ہیں، ہم ایک مظلوم کی داستان کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور اس کے دشمنوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹا رہے ہیں کہ کون قاتل ہے پہچان لو. یعنی میں اب ون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بات کہنا چاہوں گا، محرم ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہمیں شناخت بخشتی ہے وہ یہ کہ مولا کا عزادار گردن بچا تو سکتا ہے، گردن کاٹ نہیں سکتا. بہت اچھی، وہ گھروں کو اجاڑنے سے بچا سکتا ہے، وہ مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑا ہوا ہے، ارسپیکٹو آف کہ وہ کس کاسٹ سے ہے، کلر سے ہے، کریڈ سے ہے، نیشن سے ہے، ٹرائب سے ہے، بلکہ انسان ہے. تو عزادار مولا کا ہر انسان کو بچانے کے لیے تیار ہے، اس کی حفاظت کے لیے تیار ہے، اس کو تحفظ دینے کے لیے تیار ہے. جنہوں نے قتل کیا وہ گھر اجاڑتے ہیں، وہ گھروں میں آگ لگاتے ہیں، وہ گلے کاٹتے ہیں. تو ہمیں اس اسلام کو سمجھنا پڑے گا کہ امام حسین کا جو عزادار ہے اس کی شناخت الگ ہے. اور اگر آپ ماڈرن سوشولوجیکل ریسرچ میں آئیں تو یہ جو ریچولس ہوتے ہیں نا، یہ جو جماعتی ریچولس ہیں، ہماری قوم کے ریچولس ہیں، ہماری ٹرائب کے ریچولس ہیں، یہ ہماری شناخت کو مضبوط کر دیتے ہیں اور ہمیں اپنے ہدف پر باقی رکھتے ہیں. بے شک، بہت اچھی آپ نے بات کہی. خاص کر یہ پروگرام میں نوجوانوں کو ہی وہ کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں زیادہ، کیونکہ نوجوان طبقہ خاص کر عزاداری کی روایتیں جیسے شاعری اور فنون، یا پھر اگر ہم دیکھیں اس طرح سے اپنی انوکھی تہذیب جو ہوتی ہے یا وراثت کو کریٹیولی اگر دیکھا جائے ظاہر کرنے کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال. دیکھیے، عزاداری میں جو شاعری کا یعنی جو رسومات عزاداری میں مثلاً ہم نوحہ پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے سلام پیش کرتے ہیں، یہ ایک تہذیب ہے. یہ تہذیب کی عکاسی کرتی ہے کہ عزاداری شاعری کے ذریعے بھی حق کو پہنچاتی ہے. اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ نے بڑی خوبصورت سوال کیا ہے کہ قرآن مجید نے شاعری کی مطلق نفی نہیں کی ہے، ایبسلیوٹ نگیٹ نہیں کیا ہے شاعری کو کہ ہر طرح کی شاعری بکواس ہے، ان ٹوٹل شاعری ہونی نہیں چاہیے، بلکہ قرآن مجید نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ جو لغو باتیں کرتے ہیں، جو فحش باتیں کرتے ہیں، جو خدا سے دور کر دیتی ہے، وہ شاعری غلط ہے. جہاں پر امیجنیشن ہے اور بکواس ہے، جہاں پہ انسان کا کوئی پروگریس نہیں ہے، کوئی اسپریچول فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ شاعری جو حق کی ترجمانی کرے، کیا بات، یا جو حق والوں کے کردار کو اجاگر کرے، حق والوں کے احسان کو بیان کرے، وہ اچھی ہے. اچھا، اب ماڈرن نوجوان کیا کرے؟ آج کا نوجوان ہے جو ڈیجیٹل میڈیا سے واقف ہے، وہ ڈیجیٹل آرٹ کے ذریعے عزاداری کے پیغام کو پہنچائے، وہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے پیغام کو پہنچائے، وہ فیس بک کو، انسٹاگرام کو، واٹس ایپ کو یوز کرے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے. تو اگر اس طریقے سے آپ کریں تو حق کا پیغام بہت دور تک جائے گا. بے شک. اگر ہم دیکھا جائے کہ خاص کر عزاداری کے ہی حوالے سے کہ عزاداری کے گلوبل ویریشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مثلاً ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ یا ویسٹ میں نوجوانوں کے نظریات پر اگر یونٹی کی بات کی جائے یا ڈائیورسٹی کی بات کی جائے تو اس بارے میں کس طرح اثر ڈالتی ہیں چیزیں؟ یہ خاص کر ہمارے دیکھیں، یہ بڑا ایک بہت ہی گہرا ایک سوال ہے جس پر کافی وقت چاہیے، مگر مختصراً بیان کروں آپ کی خدمت میں جو اس ناچیز کو جو غور و فکر ہے اس کی روشنی میں کہ روح عزاداری برقرار رہے. اسلام جو ہے وہ اصول سے گفتگو کرتا ہے. مثلاً اسلام میں ایک مثال دوں، شاید میں نے کسی پروگرام میں کبھی کہا بھی ہوں، اسلام لباس کے کلر سے بحث نہیں کرتا ہے کہ شرٹ کس کلر کی ہو، پینٹ کس کلر کی ہو. اسلام کہتا ہے یہ چیزیں چھپنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نشیب و فراز ظاہر ہوں، ایسے نہ ہو کہ دیکھ کے کہیں کہ پتہ نہیں کون سے بدقماش لباس ہے، obscene آپ لباس پہنے ہیں. اچھا، آپ عبایا پہنے کہ چادر پہنے کہ جو پہنے، جو کہا ہے وہ ڈھکنا چھپنا چاہیے. اچھا، اسی طرح عزاداری ساؤتھ ایشیا میں کچھ اور ہے، نارتھ امریکہ میں کچھ اور ہے، جاپان میں کچھ اور ہے، انڈونیشیا میں. اس کے انداز تو بدل سکتے ہیں
لیکن حقیقت عزاداری، روح ہے عزاداری، آبجیکٹو نہیں بدلے گا. بے شک ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جو ہے وہ ماتم سیدھا ہاتھ کر کے کرتا ہے، کوئی ماتم جو ہے وہ جھک کے کرے گا، کوئی بیٹھ کے ماتم کرے گا. پرسا پیش کر، پرسا پیش، مقصد ہے پرسا پیش کرنا. بھائی میں حیدرآباد میں آج کل رہ رہا ہوں، وہاں پہ مرثیے کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہے ہمارے لکھنؤ سے اور الہ آباد سے. یہاں پہ الگ طریقہ ہے مرثیہ پڑھنے کا، لیکن مرثیہ تھوڑی نہ بدل گیا. وہی میر انیس وہیں پڑھے جا رہے ہیں، مرزا دبیر علیہ الرحمہ وہی پڑھے جا رہے ہیں، وہی یہاں پڑھے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو ہیں وہ ایک، اللہ نے دیکھیے قرآن مجید میں ایک اشارہ بھی کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو، تفرقہ بازی مت کرو. یعنی عزاداری کے نام پر قوم میں بٹوارے مت کیجئے. اسی لیے بہت بڑا کینوس ہے، بس وہ شریعت سے ٹکرائے نہیں. کوئی ایسا کام عزاداری میں نہ ہو جو روح دین سے ٹکرا جائے. بے شک بے شک. واقعی گریے کا انداز، پرسے کا انداز اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے، معصومین علیہم السلام نے کہیں نہیں کہا ہے کہ یہی ہونا چاہیے، ہے نا. تو یہ ہمارا پیغام ہے کہ عزاداری میں اگر ویریشنز ہیں تو وہ ویریشنز اچھے ہیں، اور اس کو ماڈرن کلچرل سٹڈیز جو ہیں اگر آپ ان کی نگاہ سے دیکھیں تو ویریشنز ایک قوم کو ترقی بخشتے ہیں اور قوم کی ڈائنامزم کا ثبوت ہے کہ قوم، پوری ملت جو ہے وہ ڈائنامک ہے. بے شک بے شک، بہت صحیح. پرسا پیش کرنا ہے. بے شک، بہت اچھی. اچھا آج کل ایک چیز اور ہے، بہت تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے، ایک ہوتا ہے کمرشیل چیزوں کو کرنا. جی. آج استغفر اللہ معاذ اللہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمرشل کی طرف ان کا زیادہ دھیان ہے، عزاداری کی روح کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. مثال کے طور پر پرانے زمانے کی عزاداری تھی. ایک لڑکا ہے، اس نے بندہ چھوٹے موٹے ایڈٹ کرتا رہتا ہے، کلپ بناتا رہتا ہے، اس نے مجھے سینڈ کی. اس کے اندر پرانے زمانے کے نوحے تھے اور پھر اس نے ایک دم سے اس کو بدل کے نئے زمانے کے نوحے جو کمرشلائز کر دیا گیا چیزوں کو. پہلے عزاداری کا مقصد تھا لوگوں تک پیغام پہنچانا، اب عزاداری کا مقصد ہے لوگوں تک سی ڈی پہنچے. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے آج کل، یہ اب اگر ہم اسی کے بیچ میں دیکھیں جو اثرات ہیں یا تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے جو ماڈرنائزیشن ہے، خاص کر جو ماڈرن تکنیک کے ذریعے استغفر اللہ عزاداری کو منایا جا رہا ہے، تو ہم اس کو کس طریقے سے برقرار رکھ سکتے ہیں کہ ہماری عزاداری جیسے پرانے ہوتی تھی انداز میں وہی ہو، عزاداری کی روح بھی برقرار رہے اور میسج بھی ہم تک پہنچتا رہے. دیکھیے ایک بہت ہی پرٹیننٹ اور امپورٹنٹ سوال ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ عزاداری کو کمرشلائز کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ جو روحانی عبادت، جو عبادتیں ہیں اور جو ان کا روحانی ایلیمنٹ ہے وہ ہر معاشرے میں ویسا ہی رہے گا اور جو ہے وہ لوگ اس کو کچھ بھی کر لیں وہ خراب نہیں ہوگا. نہیں، انسان کی لالچ، انسان کی گریڈ، انسان کا آبجیکٹو سے دور ہو جانا عزاداری کو بھی برباد کر دیتا ہے. جی بالکل صحیح کہا. اب اس تناظر میں نوجوان کیا کریں؟ نوجوان اصلاً جو ہمارے فرسٹ ایپیسوڈ کی بات تھی، آبجیکٹو آف عزاداری پر نگاہ برقرار رہے. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کمرشلائز نہیں ہو سکتی، اس پر آپ کو کوئی کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. یہ تجارت نہیں ہے، یہ بزنس نہیں ہے. نوحہ پڑھنا ہے آپ نوحہ پڑھیے، کون منع کرتا ہے کہ آپ ماڈرن اسٹوڈیو میں نوحہ نہ ریکارڈ کریں. لیکن ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم کو اس سے پیسہ کمانا ہے. ہدف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام اور جو ان پر ظلم ہوا وہ لوگوں تک پہنچے. بے شک. جو غیر مسلمین ہیں، جو انسان دنیا میں پھیلے ہوئے، وہ جانیں کہ امام حسین کا پیغام کیا ہے، ان پر کیا بیت گئی. تو آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے ہدف کو برقرار رکھیے، چاہے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کریے اور اس کو کمرشلائز مت ہونے دیجئے. اس لیے کہ پھر جواب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دینا پڑے گا کہ میرے بیٹے کا غم تمہارے ڈالر اور پاؤنڈ کے لیے نہیں تھا. دیکھیے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے نوحوں کو ریکارڈ کیا ہے اور اب آپ اسے سی ڈی کی شکل میں یوٹیوب پہ جا رہے ہیں جو اس سے ارننگ ہے وہ غلط ہے. یہ بات نہیں ہو رہی. وہ سب صحیح ہے. ہم چاہ رہے اس کو بھی کلیئر کر دیں. آپ جو ہے اس کو اس روایتی انداز میں جس میں درد شامل ہے، جس میں رقت رہے، اس طریقے سے پڑھیے نا. پھر جو ارننگ آتی ہے وہ حلال ہے.
جی جی ارننگ پہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے اس میں ڈسکو کی میوزک ڈالی ہوئی ہے, یہ جو آپ اس میں ڈرامہ پیش کر رہے ہیں, یہ جو آپ اس میں بربادیاں کر رہے ہیں, روح عزاداری سے یہ چیز ٹکرا رہی ہے. یعنی آپ نے ماڈرن تقاضوں کے اعتبار سے میوزیکل سٹینڈرڈ پہ نوحے کو کیوں بنایا, یہ کہا جا رہا ہے. مطلب انٹریکشن عزاداری پہ ہو, مقصد عزاداری باقی حسین علیہ السلام کی کربلا ہو. یہ آپ کو رہے کہ آپ امام حسین کو پرسا پیش کرنے جا رہے ہیں. اب آپ جتنی رقت سے اور خوبصورت انداز میں بات کریں گے, اگر اس سے آپ کو ارننگ ہو رہی ہے, اس ارننگ پر کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے. بے شک بے شک بے شک. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو پیش کر رہے ہیں اس میں رقت کیوں نہیں ہے. بے شک بے شک. وہ رقت لائیے آپ. وہ رقت تب آئے گی جب آپ کا قلب پاک ہوگا, امام حسین سے واقعاً محبت اور مودت ہوگی, اور واقعاً آپ ان کے ہدف کو سمجھ کر پیغام کو پہنچانا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ قدسی صاحب, آپ نے حقیقت میں بہت اچھی بات کہی, اور ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے, خیال رکھنا ہے, کیونکہ ہمیں شہزادی کو جواب دینا ہے, کیونکہ ہر ایک کو محشر میں اپنا اپنا جواب دہ ہونا ہے. ہم اکیلے ہیں, آپ اکیلے ہیں, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. اگر امام علیہ السلام کی شفاعت چاہیے ہے تو ہمیں صحیح طریقے سے گامزن ہونا ہوگا, تبھی ہم صحیح شیعہ کہلانے کے لائق ہیں. فی الحال ناظرین, ہمیں اور قدسی صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں, موجود رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ. لبیک یا حسین.